متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 28واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر اس کی 7ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کو کیا جائے گا۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے: فرشتے نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، ہم جب خداوند کے کلام میں یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالہ سے خداوند کے کلام کو سنتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک فرشتے کا ذکر ملتا ہے۔ اور کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے جس نے مقدسہ مریم کو، مقدس یوسف کو خواب میں پیغام دیا، مقدسہ مریم کو پیغام دیا، گڈریوں کو، چرواہوں کو پیغام دیا؟ وہ فرشتہ کون تھا؟ سب بولے، کیا نام تھا اس فرشتے کا؟ جبرائیل فرشتہ۔ اور اس کے ساتھ اس نے زکریا کاہن کو بھی یہ کہا تھا کہ میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں۔ یہ پیغام فرشتہ کی معرفت مقدسہ مریم، مقدس یوسف کو خواب میں ملا، چرواہوں نے میدان میں اس پیغام کو سنا، زکریا کاہن نے ہیکل میں پاک ترین مقام میں فرشتہ کے ذریعے پیغام سنا۔ یہی پیغام یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے موقع پر فرشتے نے عورتوں کو، خواتین کو دیا۔ اس میں 7 اہم باتیں، 5ویں آیت سے 7ویں آیت میں 7 اہم باتیں ہیں۔ ہم باری باری سے ان پر غور کریں گے۔ 5ویں آیت کے اندر کلام میں لکھا ہے، فرشتے نے عورتوں سے کہا کہ تم نہ ڈرو۔ تم کیا نہ کرو؟ انسان کی زندگی میں یہ ڈر جو ان عورتوں کی زندگی میں فرشتہ کو دیکھ کر آیا، یہ ڈر فطری ہے۔ جب بھی انسان کوئی مافوق الفطرت مخلوق کو دیکھتا ہے، کسی ایسی مخلوق کو دیکھتا ہے جسے اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، تو وہ ڈر جاتا ہے۔ اور یہ ڈر ان عورتوں کی زندگی میں اس لیے بھی آیا کیونکہ یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم قبر پر جائیں گی تو قبر کے منہ پر سے پتھر جو لڑکا کر رکھا گیا ہے وہ کون ہٹائے گا۔ یہ ڈر ان کی زندگی میں اس لیے بھی آیا کیونکہ ان کے جانے سے پہلے پتھر لڑک چکا تھا۔ وہ پریشانی جس کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا تھا، یسوع مسیح کے جسم کو دیکھنے کے لیے وہ پریشانی دور ہو چکی تھی۔ فرشتے نے ان کی زندگی کے اندر سے ڈر کو ختم کیا۔ یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو چرواہوں کا ڈر ختم ہوا، اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے وہ ڈر جو انسانوں کی زندگیوں میں پہلے سے موجود تھا کہ وہ جب کسی جانور کو ذبح کرتے، جانور کو ذبح کرنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا اور سال کے بعد پھر گناہوں کی معافی کے لیے قربانی دینی پڑتی تھی۔ یسوع مسیح نے آ کر نہ صرف اپنا خون بہایا، نہ صرف اس نے اس ڈر کو ختم کیا، بلکہ اس نے زندہ ہو کر اس ڈر کو بھی ختم کر دیا کہ اب قربانی کرنے کے لیے دوبارہ سے کسی برے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ عورتیں جب فرشتہ انہیں دکھائی دیا تو کلام میں لکھا ہے کہ عورتیں اس کے ڈر سے کانپ گئی۔ نگہبان جب یسوع مسیح زندہ ہوا وہ بھی کانپ گئے۔ کلام میں لکھا ہے دوسری اناجیل میں، مقدس لوکا کی انجیل، مرکز کی انجیل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو عورتیں بھی ڈر سے، خوف سے بھر گئیں۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا، یسوع مسیح کا قبر میں سے زندہ ہونا، وہ ہماری زندگی میں سے ڈر کو ختم کرتا ہے، اور وہ ڈر موت کا ڈر ہے۔ ابھی ہم گیت گا رہے تھے کہ لا کے پلیکھا سارا کامل سچائی دسی۔ یسوع مسیح کی موت نے، یسوع مسیح کے مرنے نے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے نے وہ ساری سوچ جو ہماری زندگی میں موجود تھی، وہ جو انسانوں کے اندر پائی جاتی تھی کہ نجات، ہمیشہ کی زندگی کیسے ملے گی، یسوع مسیح نے زندہ ہو کر وہ سارا ڈر دور کیا۔ وہ عورتوں سے بات کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو
پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ تم نہ ڈرو، عورتوں سے یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ دوسری بات، فرشتے نے جو پیغام دیا، اس نے اس پیغام میں مسیح کی صلیب کی گواہی دی۔ کیا دی؟ مسیح کے صلیب کی۔ جب ڈر ہماری زندگی سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر گواہیاں ہماری زندگی میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کا ڈر، معاشرے کا ڈر، زندگیوں کا جن کے بیچ میں ہم رہتے ہیں ان کا ڈر کہ اگر میں نے کھڑے ہو کر دعا کر دی تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو وہی شخص ہے جو باہر گالیاں دیتا ہے۔ یہ ڈر کب ہماری زندگی میں ہوتا ہے؟ جب ہم یسوع پر ایمان نہیں رکھتے، جب ہم نے اپنی زندگی اسے دی نہیں ہوتی۔ جب زندگی اسے دے دی جاتی ہے تو پھر زندگی میں سے گواہیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یسوع جب زندگی میں زندہ ہو جاتا ہے، یسوع جب زندہ ہو کر زندگی میں موجود ہوتا ہے تو پھر مسیح کی صلیب کی گواہی ہماری زندگی میں پیدا ہوتی ہے۔ فرشتے نے پیغام دیا کہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو کیا ہوا تھا؟ مصلوب ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ فرشتے نے پر اعتماد پیغام دیا۔ تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، اور اس نے ان کی زندگی میں سے ڈر ختم کیا، صلیب کی گواہی دی، اور اس کے ساتھ اس نے پر امید پیغام دیا۔ چھٹی آیت میں یہ لکھا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ فرشتے نے یہ پیغام بھی دیا کہ وہ جی اٹھا ہے۔ اکثر اوقات ہم اس دنیا میں جب زندگی گزارتے ہیں، غیر قوموں میں رہتے ہوئے ہم اپنا ایمان ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم اس بات سے ناواقف ہو جاتے ہیں کہ میرا ایمان جس یسوع پر ہے وہ تو خود بھی زندہ ہے، وہ مجھے بھی زندہ کر سکتا ہے، وہ میری گناہ آلودہ فطرت سے مجھے نکال سکتا ہے۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے میں ایک پر اعتماد پیغام موجود ہے جو لکھا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق کیا ہو گیا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ وہ اپنے لیے برکت، وہ اپنے لیے بھلائی، وہ اپنے لیے اچھی چیزوں کو قبروں میں، پیروں فقیروں میں ڈھونڈتے ہیں، اور شاید ان کو کچھ مل بھی جاتا ہو، لیکن یاد رکھیں کہ جس یسوع پر ہم یقین رکھتے ہیں، وہ جو ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ قبر میں نہیں ہے۔ ہمیں قبر پر یا قبروں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے جی اٹھنے سے ایک پر اعتماد یعنی اعتماد سے بھرا ہوا پیغام میں ملتا ہے کہ وہ قبر میں نہیں، وہ یہاں نہیں، اس دنیا میں نہیں، بلکہ جی اٹھا ہے اور اپنے کہنے کے مطابق باپ کے داہنی طرف موجود ہے۔ پانچویں بات جس کو ہم خداوند کے کلام میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ فرشتے کا پیغام فتح مند پیغام تھا۔ فرشتے کا پیغام کون سا پیغام تھا؟ اس نے یہ کہا کہ جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو۔ کس سے کہو؟ اس کے۔ یاد رکھیں شاگرد قبر پر نہیں آئے۔ ڈر، خوف ان کی زندگیوں میں اس قدر بیٹھ چکا تھا، انہوں نے بڑے بڑے معجزوں کو، انہوں نے بڑے بڑے کاموں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ لازر جو 4 دن کا مردہ تھا، انہوں نے اس کو زندہ ہوئے دیکھا، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اب تجھ سے بدبو آ رہی ہے۔ اس نے اس نوجوان لڑکے کو جو نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا تھا، خداوند یسوع مسیح نے جب اسے زندہ کیا تو شاگرد اس بات کے چشمدید گواہ تھے، لیکن ڈر اور خوف ان کی زندگی میں آ چکا تھا، اور اس ڈر اور خوف نے ان کی زندگی میں فتح مندی کا پیغام دبا دیا تھا۔ فرشتے نے پیغام دیا اور کہا کہ جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے کیا ہو گیا ہے؟ جی اٹھا ہے۔ وہ مردوں میں سے کیا ہو گیا ہے؟ فرشتے نے، چھوٹی بات جس پر ہم غور کریں گے، فرشتے نے کلام کی تکمیل کی گواہی دی۔ کلام کی تکمیل کیا تھی؟ 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع اپنے کہنے کے مطابق، 6 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ وہ کیا ہو گیا؟ اپنے کہنے کے مطابق جو کلام یسوع نے کیا تھا، جو بات یسوع مسیح کے منہ سے نکلی تھی، فرشتے نے پیغام دیا کہ اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ یسوع اپنے کہنے کے مطابق
جی اٹھا ہے، اس نے کلام کی تکمیل کی گواہی دی۔ اور ساتویں بات کہ فرشتے نے مسیح کے دیدار کا پیغام دیا۔ فرشتے نے مسیح کے دیدار کا کیا دیا؟ ساتویں آیت اور اس کے آخری حصہ میں یہ لکھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے، دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا۔ دیکھو میں نے کیا کر دیا تم سے؟ فرشتے نے مسیح کے دیدار کا پیغام دیا۔ اور میرے عزیزو، یہ 7 باتیں جن کو ہم نے دیکھا، آج اگر ہم اسے اپنی زندگی پر اس کا اطلاق کریں تو وہ یہ ہے کہ آج خدا کا کلام ہمیں یہ گواہی دیتا ہے۔ آج ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے اس گواہی کو سنتے ہیں کہ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے، اس کے صلیب پر جان دینے اور مردوں میں سے زندہ ہونے اور باپ کے پاس آسمان پر جانے سے ہماری زندگی میں سے ڈر ختم ہو جانا چاہیے۔ کیا ہو جانا چاہیے ہماری زندگی میں سے ڈر؟ لیکن ہم آج بھی ڈرتے ہیں دعا کرنے سے، عبادت کرنے سے، خدا کے گھر میں آنے سے، اس کے نام کو جلال دینے سے۔ فرشتے نے خبر دی اور آج خدا کا کلام اسی پیغام کو ہم تک پہنچاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ڈرو نہیں، کیونکہ یسوع کی موت اور اس کے جی اٹھنے نے اس ڈر کو ختم کر دیا۔ دوسری بات جس کا اطلاق ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم جب ڈر ہماری زندگی میں نہیں رہا، ہمیں اپنے گناہوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو ہم مسیح کی صلیب کی گواہی دیں۔ مسیح کی صلیب کی کیا دیں؟ پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ جو ہلاک ہونے والے ہیں وہ تو صلیب کی گواہی دیتے ہی نہیں، اور جنہوں نے اس دنیا میں رہ جانا ہے وہ تو صلیب کی گواہی نہیں دیتے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ ایک گناہ گار انسان یسوع مسیح کے صلیبی کفارہ کے وسیلہ سے خدا کے پاس آ جائے، اور خدا کے پاس آنے کے وسیلہ سے وہ بچ جائے۔ یہ صلیب کی گواہی ہے۔ اگر آج لوگ یسوع پر ایمان نہیں لاتے، اگر آج تک ہم نے صلیب کی، یسوع کی صلیب کی گواہی نہیں دی، ہم نے یہ اعلان نہیں کیا کہ یسوع مسیح کے صلیب کے وسیلہ سے، اس کے صلیب پر جان دینے کے وسیلہ سے میرے گناہ مجھ سے دور ہو گئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ڈر ابھی بھی موجود ہے۔ تیسری بات جس کا اطلاق ہماری زندگی پر ہوتا ہے وہ یہ کہ خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے پر اعتماد پیغام موجود ہے۔ عورتیں جب وہ کلام میں لکھا ہے کہ متی کی انجیل میں کہ جب وہ صبح صبح اٹھی اور قبر کی جانب جا رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ قبر کے منہ پر سے ہمارے لیے پتھر کو کون لڑکائے گا۔ ان کی زندگی میں ڈر تھا، ان کی زندگی میں نا امیدی تھی، لیکن یسوع مسیح کے زندہ ہونے نے ان کے ڈر کو ختم کر دیا، اور جب انہوں نے قبر کے منہ پر سے پتھر کو لڑکا ہوا پایا تو وہ بھاگی عورتیں جو ہیں وہ شاگردوں کے پاس، سپاہیوں کے پاس، حاکم کے پاس نہیں چلی گئی، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ جا کر اندر چلی گئی اور جا کر انہوں نے اس قبر کو خالی دیکھا۔ آج اگر یسوع کی قبر خالی ہے، یہ تو پیغام میں لکھا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو یسوع کی خالی قبر کو نہیں مانتے، وہ یسوع کے صلیبی کفارہ کو نہیں مانتے، اس پر اعتماد پیغام کو ہمیں انہیں دینے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح قبر میں نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہو گیا ہے۔ لیکن جب میں اور آپ اپنی زندگی سے اس پر اعتماد پیغام کو دیں گے تو اس سے خداوند کے نام کو جلال ملے گا۔ ہماری زندگی میں ہمیں پر یقین ہونا ہے کہ اگر یسوع مسیح مر گیا ہے، وہ زندہ ہو گیا ہے، تو وہ ہمیں بھی زندہ کرے گا۔ چوتھی بات جس کا اطلاق ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ فرشتے کا پیغام پر یقین تھا، اس کا اعلان پر یقین تھا، اور پالوس خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح مسیح یسوع مر گیا اور جی اٹھا، اسی طرح خداوند ان کو بھی جو مسیح میں سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ چھٹی بات جس کا اطلاق ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ یہ کہ فرشتے نے کلام کی تکمیل کی گواہی دی۔ آج ہم جب گواہی دیں گے کہ یسوع کے صلیب پر جان دینے، اس کے مرنے اور جی اٹھنے نے میری زندگی کو بدلا۔ آج اگر میں زندہ ہوں تو یسوع کے وسیلہ سے زندہ ہوں۔ آج اگر میں ایمان میں ہوں تو اس کی وجہ یسوع ہے۔
آج ہمیں اس پیغام کی تکمیل اس طرح کرنی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس بات کی گواہی دیں۔ اور ساتویں بات جس کا اطلاق ہماری زندگی پر ہوتا ہے کہ فرشتے نے مسیح کے دیدار کا پیغام دیا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں سے ڈر اور خوف کو ختم کریں گے، تب فرشتے نے کہا کہ جاؤ گلیل کو جاؤ، بھائیوں سے شاگردوں سے کہو کہ وہ گلیل کو جاتا ہے، تم اسے وہاں دیکھو گے۔ آج میرے عزیزو، لوگ جس یسوع کو ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ تب نظر آئے گا جب ہمارے کردار سے یسوع نظر آئے۔ عید منا لینے سے، نئے کپڑے پہن لینے سے، موم بتیاں جلا لینے سے، گرجا گھر کو سجا لینے سے یسوع ہماری زندگی سے نظر نہیں آئے گا، بلکہ عید منانے کے بعد جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، ہمارے کام کیا ہیں، ہماری زندگی میں سب جو پہلے چل رہا تھا عید منانے کے بعد کیا وہ ہماری زندگی میں رکا یا نہیں، تب لوگ یسوع کا دیدار ہماری زندگی کے وسیلہ سے کریں گے۔ 7 باتیں آج ہم نے اس حوالہ میں سے دیکھی اور ان باتوں کا اطلاق ہم نے اپنی زندگی پر کیا۔ آج میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر فرشتے نے پیغام دیا، لیکن آج یہاں پر فرشتے کا وہ پیغام ہم کلام میں سے پڑھ کر اس بات کو جان چکے ہیں کہ یسوع کے جی اٹھنے نے ڈر کو ختم کر دیا۔ اگر دنیا کا ڈر، لوگوں کا ڈر، ابلیس کا ڈر، حالات کا ڈر آپ کی زندگی میں ہے تو اس یسوع کو جو جی اٹھائے اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں، وہ آپ کی زندگی کے ڈر کو ختم کر دے گا۔ عید قیامت مسیح آپ سبوں کو مبارک ہو، اور خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس عید کو جیسے خداوند چاہتا ہے ویسے منائیں۔ خداوند کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکت ہو، آمین۔